بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا نام ہماری لسٹ میں خضرہ تبسم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑھ پا رہے، تو کیا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھ سکتے ہیں اور کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ سورہ بقرہ کے بڑے فضائل ہیں، خاص طور سے خیر و برکت کے لیے، اور اگر کسی کو یہ وہم ہو کہ آسیب وغیرہ لگ رہے ہیں تو اس سے دفاع کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ بہت مجرب عمل ہے، پڑھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیجئے۔ ایک مسئلہ مشہور ہے، کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، یعنی جتنا پڑھیں گے اتنا ہی برکت ہوگی۔ اب پوری سورہ بقرہ اگر آدمی حافظ نہ ہو اور عادت بھی نہ ہو تو واقعتاً تھوڑا اسے زحمت ہو سکتی ہے۔ تو ایک شکل تو یہ کہ کئی لوگ مل کر کے پڑھ لیں اسے، اور ایک شکل اس کی یہ ہے کہ اگر روزانہ پوری ممکن نہ ہو تو دو دو تین تین رکوع سلسلہ وار پڑھ لیں، 2 3 4 رکوع آج پڑھ لیا، پھر نشان لگا لیا، پھر کل پڑھ لیا، پھر پرسوں پڑھ لیا، اس طرح اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور آخری درجے کا یہ ہے کہ یہی پڑھ لیں، سورہ اول اور آخر، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو سورہ بقرہ کی پوری فضیلت ہے، کیونکہ جتنی مشقت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے اجر و ثواب کا۔ اور تو اب ظاہر ہے کہ اس میں اول اور آخر جب پڑھ لیں گے تو پھر ایسی شکل میں تو جب اول اور آخر آپ پڑھیں گے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ اخیر کا وہ للہ ما فی السماوات، یا یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها شروع میں پڑھ لیا تو یہ تو 1 سے 1.5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس میں، تو اس میں مشقت کہاں رہی؟ لیکن نہ ہونے سے یہی بہت ہے۔ تو میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی کہ افضل طریقہ تو یہ کہ پوری پڑھیں، چاہے کئی لوگ مل کر کے پڑھ لیں، ورنہ 3 رکوع 4 رکوع اس طرح کا کوئی معمول بنا لیں اور اس کو پڑھ کر کے اس کو ختم کر دیں۔ اور آخری درجے میں یہ ہے کہ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا مشقت کرے گا آدمی اتنی زیادہ اسے فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ قل واللہ اگر کسی نے پڑھا تو اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پورا قرآن اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے اور کوئی 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مکمل برابر درجہ نہیں ہے، ثواب ملنا اور فضیلت وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پورا درجہ کیسے حاصل ہو جائے گا؟ یہ ایک آدمی 3 مرتبہ قل واللہ پڑھا اور حاصل ہو گیا، اور ایک پورا قرآن پڑھ رہا بیٹھ کر کے، تو بہت فرق ہے زمین اور آسمان کا۔ تو فضیلت کے لیے کبھی کبھی عمل پر آمادہ کرنے کے لیے اور سہولت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے فضائل آ جاتے ہیں، لیکن جو پوری سورہ بقرہ پڑھنے کا فائدہ وہ اس سے حاصل نہیں ہوگا، اتنی برکت نہیں ہوگی، لیکن نہ پڑھنے سے یہی افضل، یہی بہت ہے۔ دوسرا نام ہمارے سامنے شاہد ہیں، ان کا سوال، انہوں نے ایک فیس بک کی ایک ویڈیو بھیجی ہے اور جس میں کوئی مولانا صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کون ہم انہیں نہیں جانتے، کہ اگر آپ کو اعزا و اقربا میں کسی کو خواب میں دیکھنا ہے تو وہ چٹکیوں کا کھیل ہے، کیا کریے آپ 4 رکعت نماز پڑھیے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد الحاکم التقیٰ، پھر دوسری رکعت میں چاروں رکعتوں میں اسی طرح کریں، یہ سورہ فاتحہ اور الحاکم التقیٰ سورہ پڑھیں تو خواب میں آپ کو زیارت ہو جائے گی۔ اب انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ ہم سے پوچھنے کے بجائے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے دیکھ لیں۔ جس وثوق سے اور جس اعتماد سے یہ کہہ رہے ہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں تک ان کی بات صحیح ہے غلط ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، 2 4 مرتبہ آپ کر کے دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو خواب میں نظر آ جاتے ہیں بار بار کے تجربے تو سمجھ لیجئے کہ بندہ صحیح بول رہا ہے، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ تو سمجھ لیجئے کہ غلط بول رہے ہیں وہ، تو یہ تو خود بھی آزما لیجئے، اس کو ہمیں پوچھنے کی، ہر سوال پوچھا نہیں جاتا، اتنا آسان ہے کہ آپ اس کو خود بھی عمل میں لا کے اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کتنا اتھینٹک بول رہے ہیں اور کتنا ان کی باتوں میں دم ہے، کتنی دم نہیں ہے، یہ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ عبداللہ یہ پوچھتی ہیں کہ ایک شخص کے 2 لڑکیاں، بیوی اور ایک بھائی ہو تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ یعنی 2 لڑکیاں، بیوی اور ایک بھائی، دیکھیں بیوی کو ملتا ہے اگر بچے موجود ہوں تو 1/8 12.5% بیوی کو ملے گا، اور اس کے بعد 2 لڑکیاں ہیں، ان کو 2/3 یعنی 100 روپے میں 66.66 یہ دونوں لڑکیوں کو ملے گا، اور 12.5% 100 روپے میں بیوی کو ملے گا، باقی جو بچے گا وہ مرنے والے کے بھائی کو مل جائے گا۔ آگے کہتی ہیں کہ اگر عورت کی وفات پر 2 لڑکیاں، شوہر اور ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو والدین نہ ہو تو ورثہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ اس میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ عورت اگر انتقال کر گئی اور اس نے 2 لڑکیاں چھوڑیں شوہر، تو شوہر کو ملتا ہے 1/8 یعنی 25% ملتا ہے 100 روپے میں، یہ 100 سے ہم سمجھانے اس تاکہ آسان ہو جائے، اور 2 لڑکیوں کو ملے گا 2/3 یعنی 66.66، اب 100 روپے میں 66.66 اور 12.5% ان دونوں کو ملا دیجئے، اس کے بعد جو بچے گا وہ بھائی اور بہنوں میں تقسیم ہوگا، بھائی کو ڈبل حصہ اور بہن کو سنگل حصہ۔ انہوں نے دوسرا کمنٹ کیا ہے کہ وراثت کی تقسیم کا سوال، کہ اس میں مرحوم مرد اور عورت دونوں نے اپنے مال میں 1/3 وصیت کی کہ کچھ فرائض کی ادائیگی جس کا گمان ہو کہ باقی رہ گئی ہوں، احتیاطاً صدقہ وغیرہ خرچ کر دیا جائے، اس کا جواب وراثت کی تقسیم کے سوال، وراثت کی تقسیم کے ساتھ دیں
جو اس سوال سے 2 دن قبل پوچھا گیا تھا، انہوں نے کامنٹ کیا ہے۔ دیکھیں مرنے والا جب مرتا ہے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے لیے اس کے ترکے سے پیسہ نکالا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت سے لوگ تجہیز و تکفین خود ذمہ لے لیتے ہیں، خود خوشی کرنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی کبھی بات دل ناخواستہ ایسا کرتے ہیں، بعد میں پھر کہتے ہیں بھائی میں نے تو کفن میں پیسے لگا، میں نے تو سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میت نے کچھ چھوڑا تو اسی کے پیسے سے تجہیز و تکفین کی جائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک بھائی نے لگایا، بعد میں تانا دیتا ہے کہ ارے جاؤ تم نے کفن دفن میں تک تو پیسے نہیں لگا، میں نے خرچ کیا تھا۔ تو مرنے والے پر احسان کی ضرورت نہیں، نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس کے پاس ہے تو سب سے پہلے تو اسی کے پیسے سے تجہیز و تکفین کی جائے گی، پھر اس کے بعد قرضے ادا کیے جائیں گے، پھر جو بچے اس میں 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی، جو بھی وصیت آپ نے اس میں لکھا ہے، فرائض کی ادائیگی، نوافل جو بھی ہو، اس کے بعد جو بچے گا پھر وہ تقسیم ہوگی جو ہم نے آپ کو بتایا۔ محمد طلحہ یہ پوچھتے ہیں کسی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اس نے اس کریڈٹ کارڈ سے 1 لاکھ روپے استعمال کر لیے اور بینک والے اسے کہہ رہے ہیں اس کے کہ EMI میں تبدیل کروا لو، یا خود EMI میں تبدیل کروانا چاہتا ہو تو کیا کروا سکتا ہے؟ بھائی اس میں ہم یہ نہیں دیکھ سکے کہ EMI کیا چیز ہوتی ہے، کون سی اسکیم ہے، کیا چیز ہوتی ہے، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے جواب سے معذرت خواہ ہیں۔ ایک اور سوال جنہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو پر ایک کامنٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ میں میرا نام محمد ہے اور اب اسے تبدیل نہیں کروا سکتا، مفتی صاحب نے کوئی ویڈیو بنائی ہوگی جس میں محمد کو جو HMOHD کر کے لکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے نام کے اندر شارٹ کر دینا؟ وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ مجبوری ہے کہ وہ MOHD میں نے لکھوا دیا ہے اور اب اس کو تبدیل کرانا ذرا مشکل ہوتا ہے، سارے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اب اسے تبدیل نہیں کروا سکتا کیونکہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، تو کیا میں اسے رہنے دوں یا اس کے بارے میں کچھ کروں؟ ایسی مجبوری میں ایک بار تو یہ دیکھ لیں کہ نام کی تبدیلی کا بھی جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایفیڈیوٹ بنتا ہے، وکیل بتا دیتے ہیں، جیسے اسپیلنگ غلط ہو جاتی ہے، نام میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس میں کسی پروف کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کچہری سے کورٹ سے ایک ایفیڈیوٹ بنتا ہے جو بھی اس میں 1500 روپے لگتے ہوں، اور اس کو پھر لگا دیا جاتا ہے، وہ آدھار ہو یا کہیں پر بھی ہو، وہ نام کی تبدیلی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ لیکن لینے میں جو ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ آدمی پورا نام لیتا ہے، بولتا ہے، کہیں لکھنے میں بھی آپ پورا نام لکھیں اور لیں، ہاں جو سرکاری دستاویز ہوں وہاں آپ کو وہی لکھنا ہے اسپیلنگ، جیسے آپ کو باہر کا سفر کرنا ہے، نام بھرنا ہے تو پھر وہی بھریں جو آپ کے آدھار میں یا آپ کے پاسپورٹ وغیرہ میں ہے، وہاں وہ سب وہ نہ کریے۔ لیکن مثال کے طور پر شادی کے وقت ہے کوئی یا یوں ہی کوئی نام لکھنا تو آپ پورا محمد لکھ دیجیے اس میں، تو یہ اس طرح آپ آسانی سے اس کام کو کر سکتے ہیں کہ اول تو یہ کہ ایفیڈیوٹ بنوا کر کے صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور اگر مشکل پیش آ رہی ہیں تو جو کاغذات ہیں اس کو پڑھا رہیں دیں، اس میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں سرکاری ضرورت محسوس ہو رہی ہو اور نام لکھنا، کہیں فارم بھرنا، کہیں پر وہاں وہی بھریں جو آپ کے اصل ڈاکومنٹس میں، اور جہاں ایسا نہیں ہے وہاں پر آپ پورا لکھ دیجیے، تو اس سے جو آپ کی وہ زحمت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام یہ تھے آپ کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔